ان کا بھی عقیدہ خراب ہے، ان کا بھی عقیدہ خراب ہے، ان کا بھی عقیدہ خراب ہے، ان کا بھی عقیدہ خراب ہے۔ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے رموز میں شریک ہیں تو گویا وہ مشرک ہے۔ وہ کیا ہیں؟ مشرک ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سورج کو نکالتا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے، انسان کو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ماں کے پیٹوں میں بچے کی شکل علی بناتا ہے، تو وہ کیا ہوئے؟ مشرک ہوئے۔ ہاں، ان کا عقیدہ خراب ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ حضرت امیر علیہ السلام کو وہ مقام دے رہے ہیں جو ان کا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہم نقطہ اعتدال ہیں، ہم اہل بیت نقطہ اعتدال ہے۔ جو ہم سے آگے نکل گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے آئیں، اور جو ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں۔ جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ہم سے آگے نکل گیا وہ بھی گیا، جو ہم سے پیچھے رہ گیا وہ بھی گیا۔ مذہب شیعہ میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو آگے نکل گئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اور اہل سنت یا دوسرے مذاہب میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی وہ تعصب کی وجہ سے، وہ حب کی وجہ سے آگے نکل گئے ہیں، وہ مقام قرار دیا ہے ان کا جو ان کا نہیں ہے۔ اور اہل سنت یا اہل حدیث یا ان کے جو مقام ہیں انہوں نے ان کو پیچھے کرا دیا ہے، اور وہ مقام ان کا قرار دیا ہے جو ان کا نہیں ہے۔ گویا جس نے ان کو بتا دیا یعنی بڑھا دیا تو وہ بھی گیا، اور جس نے ان کو گھٹا دیا تو وہ بھی گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی صغرا کے بارے میں جو علماء کرام قائل ہیں کہ بیٹی ہے، تو ہم نے ان کی بات نہیں ماننی، ہم نے جن کی تقلید کرنی ہے ہم نے ان کی بات ماننی ہے۔ ہمارے مراجع ہمیں جو حکم دیتے ہیں ہم نے اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے مراجع کے عظام مثال کے طور پر سید علی سستانی صاحب اور علامہ محمد حسین نشوی صاحب اور باقی اس قسم کے مراجع عظام وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب صغرا نہیں ہے، اس کی ایک جھوٹی روایت ہے۔ اور بی بی صغرا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کچاوے میں بیٹھ گئی اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہ نیچے اتریں، اور وہ نہیں اتر رہی تھی، تو وہ علی اصغر کو لے آئے، علی اصغر کا واسطہ دیا پھر بھی نہیں مان رہی تھی، پھر اس نے علی اکبر کا واسطہ دیا پھر بھی بڑی مشکل سے مانا اور نیچے اتری۔ تو ایسی بی بی جو امام کا کہنا نہیں مان رہی تھی، بھلا وہ بی بی ایسی ہو سکتی ہے؟ اگر فرض کریں مان لیتے ہیں کہ بی بی صغرا ہے، جب امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کچاوے سے نیچے اتر جائیں، آپ مریض ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شکل کی ہیں، اس لیے میں آپ کو ساتھ نہیں لے کے جا رہا، تو وہ بی کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں اترنے والی۔ تو وہ گویا وہ وقت کے امام کا کہنا نہیں مان رہی ہے۔ وقت کے امام کا کہنا ایسے مانا جاتا ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں آئے کہ وہ کہیں سے آیا اور آ کر کہا کہ آپ جنگ کیوں نہیں کرتے، آپ کے تو ماننے والے بہت ہیں، ہاں ہمارے علاقے میں 1000 تلوار ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے اقتداء میں اٹھے گی، آپ حکم دیں وہ تلواریں آپ کے ساتھ چلیں گی۔ تو مولا نے کہا ایک صحابی سے کہ آگ روشن کرو، تو انہوں نے آگ روشن کی۔ جب آگ روشن ہو گئی تو مولا نے کہا اٹھ اور اس آگ میں چھلانگ لگا دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جب آگ روشن ہو گئی، بہت بڑی آگ جل گئی، تو مولا نے کیا کہا؟ اٹھ اور اس آگ میں چھلانگ لگا دے۔ وہاں کہ مولا کیسی بات کرتے ہو، میں اس آگ میں چھلانگ لگا دوں، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سمجھ رہے بات کی؟ تو اسی ٹائم ایک صحابی آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس مٹی آلودہ تھا۔ مولا نے اس کو آواز دی، اس نے کہا جی مولا۔ تو مولا نے کہا جاؤ اس آگ میں چھلانگ لگا دے۔ تو اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک کہتا ہے فوراً کہتا ہے کہ مولا تنہا لگاؤں یا اپنے بچوں کو بھی ساتھ لگا دوں؟ تو اس مولا نے کہا نہیں تنہا۔ تو وہ دوڑتا گیا اور آگ میں چھلانگ لگا دی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ کافی دیر مولا بات کرنے لگے، اور وہ آدمی جو آیا ہوا تھا مولا آپ جنگ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ بار بار آگ کی طرف بھی دیکھتا تھا، پھر مولا کی طرف بھی دیکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کہا مولا وہ تو جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ مولا نے کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ جب تندور میں گئے تو دیکھا تو وہ شخص ہے آگ کی تسبیح ہے اور پڑھ رہا ہے۔ مولا نے کہا اگر مجھے اس جیسے آدار مل جائیں تو میں جنگ کر دوں گا، تم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مولا عباس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولا عباس نے جب خیمے لگائے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا مولا اے عباس یہاں سے خیمے جو ہیں وہ اٹھا لو، وہاں پر خیمے لگاؤ۔ تو کیا کہا مولا جب خیمے لگا دیے ہیں تو اب یہ اٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو گویا اس نے مولا کا کہنا نہیں مانا۔ اس کا لقب با وفا ہے، اس کا لقب کیا ہے؟
با وفا ہے، تو با وفا ایسا نہیں ہوتا جو اپنے وقت کا کہنا نہ مانے. تو یہ عقیدے خراب ہیں، آپ نے ان عقیدوں کی طرف نہیں جانا ہے. کیا 10ویں والا دن میلہ دیکھنے کا یا شغل دیکھنے کا ہوتا ہے یا سوگ منانے کا ہوتا ہے؟ اور اس دن اگر میں شغل دیکھوں تو کیا میری عبادت ہوگی؟ سمجھنا ہے دین کو، سمجھنا ہے دین مشکل نہیں ہے، صرف ہمارا معاشرہ خراب ہے. اچھا ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ ہاں، رسول خدا کا نکاح ابو طالب پڑھ رہا ہے، اور مذہب اہل سنت کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ وہ کافر ہے. اتنا بتا دو کہ ایک کافر نبی کا نکاح کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اور پھر خطبے میں کہتا ہے کہ میں ابو طالب مذہب ابراہیم پر ہوں. جو مذہب ابراہیم پر ہوتا ہے وہ کافر کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ بیڑا غرق ہے. مذہب شیعہ میں بھی غلط ہیں، اہل سنت میں بھی غلط ہیں. ہم نے غلط کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے حق و حقانیت کی پیروی کرنی ہے. بی بی صغرا کے بارے میں جو لکھتے ہیں کہ میں نے کچاوے سے نہیں اٹھنا، تو ہم ایسی صغرا کو بھی نہیں مانتے. حسین وہ ہوتا ہے جو حکم دے اور آگے سر تسلیم خم ہو، ایسا حسین ہوتا ہے. اور اپنی اولاد جب کہنا نہ مانے گی تو غیر مانیں گے؟ تم میرے شاگرد ہو، جب تم کہنا نہیں مانو گے تو باہر والے مانیں گے. جدہ حسین علیہ السلام دی اپنی اولاد ہی آکھا نہ منے تو لوگ آکھ نہیں سکتے تیری اپنی اولاد تمندن ایسی کیوں منیے، جدے جدے ہو ویسے نہ صحیح ادائی ویسا. تو یہ روایتیں غلط ہیں. یہ روایتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں. ہم نے ان روایتوں کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے وہ بات ماننی ہے جو سراسر حقیقت ہے. جو سراسر کیا ہے؟ حقیقت ہے. ہم نے حقیقت کی پیروی کرنی ہے، ہم نے جھوٹ کو تسلیم نہیں کرنا. اس لیے اپنے عقیدے کا خیال رکھیں. جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس وقت ہمیں اسلام مل جائے گا. جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا تو